عزاداری کے ناظرین حضرات اور سامعین حضرات، اگر غم سید الشہداء نہ ہوتا تو ہمارے غموں کا کوئی مداوع نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سید الشہداء برپا کرتے ہیں۔ بنابری آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم غضنفر حسین ابن راحت حسین مرحوم اور مرحومہ حسن بانو بی بی بنت میر ریاست حسین مرحوم کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غضنفر حسین ابن راحت حسین اور مرحومہ حسن بانو بی بی بنت میر ریاست حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ چونکہ ایک والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا 4 میں سے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں کہ جس کے لیے زمانہ پریشاں ازل سے ہے، جس کے لیے زمانہ پریشاں ازل سے ہے، کوثر حسین کا ہے وہ جنت حسین کی، کوثر حسین کا ہے وہ جنت حسین کی، اور جنت کے مستحق وہی افراد ہیں وسیم، جنت کے مستحق وہی افراد ہیں وسیم، خدمت ہمیشہ کرتے ہیں جو والدین کی، خدمت ہمیشہ کرتے ہیں جو والدین کی۔ 4 میں سے اور سماعت فرما لیں کہ جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، بطور خاص 4 میں سے دیکھیں گے کہ جنت کی خواہش ہے دل میں مل جائے گی شرط ہے یہ، کعبے جائیں چاہے مدینہ سرور کا در یاد رہے، کعبے جائیں چاہے مدینہ سرور کا در یاد رہے، تو شیشے کے محلوں میں رہیے یا چھپر کی چھاؤں میں، شیشے کے محلوں میں رہیے یا چھپر کی چھاؤں میں، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ مٹی کا گھر یاد رہے۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک مطلع اور 4-5 شعر اور بطور خاص سماعت فرمائیں۔ مطلع عرض کیا ہے کہ حسین سے کبھی دعویٰ عاشقی نہ کرے، حسین سے کبھی دعویٰ عاشقی نہ کرے، نماز جو نہ پڑھے ذکر بندگی نہ کرے، نماز جو نہ پڑھے ذکر بندگی نہ کرے، اور حبیب کی جو زمانے میں پیروی نہ کرے۔ حسین سے کبھی دعویٰ عاشقی نہ کرے، حسین سے کبھی دعویٰ عاشقی نہ کرے، نماز جو نہ پڑھے ذکر بندگی نہ کرے، اور حبیب کی جو زمانے میں پیروی نہ کرے، حبیب کی جو زمانے میں پیروی نہ کرے، کسی سے بھی کسی حالت میں دوستی نہ کرے، کسی سے بھی کسی حالت میں دوستی نہ کرے۔ اور شعر بطور خاص نصب کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ اسی کو سارا زمانہ حسین کہتا ہے، اسی کو سارا زمانہ حسین کہتا ہے، جو تشنہ لب ہو اور اظہار تشنگی نہ کرے، جو تشنہ لب ہو اور اظہار تشنگی نہ کرے، تو بشر نہیں ہے وہ ایک جانور سے بدتر ہے، بشر نہیں ہے وہ ایک جانور سے بدتر ہے، جو بندہ ہو کے بھی خالق کی بندگی نہ کرے، جو بندہ ہو کے بھی خالق کی بندگی نہ کرے، بشر نہیں ہے وہ ایک جانور سے بدتر ہے، جو بندہ ہو کے بھی خالق کی بندگی نہ کرے۔ اور سماعت فرمائے تضمین کا شعر بطور خاص دیکھیں گے، سرکار دیکھیں گے کہ جمال اتنا کہ کاغذ پہ لکھ دوں نام حسین، جمال اتنا کہ کاغذ پہ لکھ دوں نام حسین،
وہاں پہ چاند بھی رکھ دوں تو روشنی نہ کرے، وہاں پہ چاند بھی رکھ دوں تو روشنی نہ کرے، جمال اتنا کہ کاغذ پہ لکھ دوں نام حسین، وہاں پر چاند بھی رکھ دوں تو روشنی نہ کرے۔ اور جو ذکر آل محمد کبھی نہیں کرتا، جو ذکر آل محمد کبھی نہیں کرتا، وسیم اس سے یہ کہہ دو وہ شاعری نہ کرے، وسیم اس سے یہ کہہ دو کہ وہ شاعری نہ کرے، جو ذکر آل محمد کبھی نہیں کرتا، وسیم اس سے یہ کہہ دو وہ شاعری نہ کرے۔ اب میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات پڑھ دیں محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غضنفر حسین ابن راحت حسین اور مرحومہ حسن بانو بی بی بنت میر ریاست حسین مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو. مشہور و معروف آیت ہے، اکثر آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. ایک طرف توحید کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری طرف والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے. بلکہ قرآن کا انداز ہی یہی ہے کہ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں شرک سے منع کیا گیا ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے. یعنی خلاق کائنات سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم موحد ہوگے تبھی تمہیں والدین کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا. اگر تم اپنے پروردگار کو سمجھو گے تبھی تم ان کو بھی سمجھ پاؤ گے جو تمہیں اس دنیا میں لائے ہیں اور انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے. اگر تمہیں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس رہے گا تب تم اس بات کا بھی احساس کرو گے کہ کتنی زحمتوں سے تمہیں اس دنیا میں تمہارے والدین نے پالا پوسا ہے. لہٰذا وہی احسان کر سکتا ہے جسے اس بات کا پتہ ہو کہ اس کا اس دنیا میں پیدا کرنے والا، اس کا خالق، اس کا رازق کون ہے، اور پھر اس کے بعد اسے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دنیا میں اس کی پرورش کرنے والے کی اہمیت کیا ہے. چونکہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں لانے والا، ہمیں تمام نعمتوں سے نوازنے والا خلاق کائنات ہے، تو جب اتنی زیادہ اہمیت ہے ان والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کہ جنہوں نے ہمیں چند روزہ زندگی میں جو خدا نے نعمتیں دی ہیں
ان نعمتوں کے وسیلے سے ہماری پرورش کی ہے، تو پھر سوچئے کہ اس خدا کی کیا عظمت ہوگی کہ جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمیں یہاں لانے والا بھی وہی ہے اور یہاں سے لے جانے والا بھی وہی ہے۔ صلوات پڑھنے ہیں بر محمد و آل محمد۔ جتنا ہمیں خدا کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ ہم والدین کے ساتھ نیکی کریں گے، انہیں یاد کریں گے۔ دیکھیے جو مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہوتی تو ایک مجلس ہے، لیکن اس ایک مجلس میں بہت سے مقاصد ہمارے پنہا رہتے ہیں۔ صرف آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے تو یہ اس مجلس کا ایک پہلو ہے۔ ایصال ثواب تو مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ثواب کماتے بھی ہیں اور ثواب بھیجتے بھی ہیں، یعنی ہم اس کنڈیشن اور اس حالت میں ہیں کہ اگر ہم مجلس میں بیٹھیں تو ہم ثواب کما بھی لیں اور اتنا کما لیتے ہیں کہ بھیج بھی دیتے ہیں۔ یہ اس مجلس کا کمال ہے، یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا سودا ہے کہ یہاں پر آپ آ کے بیٹھ جائیے۔ دیکھیے آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی بھی تجارت ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جائیے گا تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہی ہونا ہے۔ ہاں لوگ آج کل اس لیے بھی ڈر رہے ہیں کاروبار کرتے ہوئے کہ آج کل نقصان کے چانسز زیادہ ہیں، فائدے کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ آج کل کے حالات میں کوئی نیا کاروبار کوئی ڈال نہیں رہا ہے، جلدی شروع نہیں کر رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، لہٰذا یہاں پر کوئی کاروبار چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہماری تجارت ہے، دیکھیے ایک معنوں میں آپ دیکھیں تو یہ تجارت ہے، یہ جو ہماری تجارت ہے یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر آ جائیں گے تو ثواب ملنا ضروری ہے اور اگر چہ جائیں گے تو ایصال ثواب بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہاں سے سورے پڑھیں اور خداوند عالم اس کی جزا، اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک نہ پہنچائے۔ لہٰذا یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں منافع بھی پکا ہے اور صرف ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے جو نسل گزر گئی ہے اسے بھی فائدہ ہے اور جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے اس مجلس کا۔ لہٰذا یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں صرف مقصد یہی نہیں ہے بلکہ اس مجلس کے ذریعے ہم اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مجلس ہوتی ہے، نام لیا جاتا ہے، اسی بہانے سے ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جن کے نام سے یہ مجلس ہو رہی ہے، یعنی یہ مجلس ہمارے گزر جانے والوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ کیا صرف ہمارے گزر جانے والوں کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ نہیں، جب ہم یہ مجلس کرتے ہیں تو صرف ہم اپنے گزر جانے والوں کی یاد تازہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم یہاں آ کر ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت جن کی مودت کا جب حکم دیا جاتا ہے تو پھر اس مودت میں بھی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ سوال یہی ہے ہم سے کہ دیکھو ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے ہیں سوائے مودت اہل بیت کے، اور یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس احسان میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، جس طرح سے محبت اہل بیت میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے اسی طرح سے یہاں احسان میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی دائرہ نہیں ہے۔ تم اہل بیت سے محبت کرو، اس محبت کے اظہار کرنے کے طریقے بہت سے ہیں، جس طریقے سے چاہو جیسے چاہو اظہار کرو۔ کبھی جی چاہے تو ان کا نام لے کر محبت کا اظہار کرو، کبھی جی چاہے تو ان کے نام پر کسی کو پانی پلا کر محبت کا اظہار کرو، کبھی جی چاہے تو ان کے نام پر اسکول اور کالج کھول کر محبت کا اظہار کرو، کبھی دل چاہے تو اپنے گھر کے دروازے پہ ان کا نام لکھ لو، یہ محبت ہو جائے گی۔ اگر کبھی دل چاہے تو اپنے ڈرائنگ روم میں ان اہل بیت کے نام لکھ کے کوئی توغرا لگا لو، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ بس عزیزوں، جس طرح سے اہل بیت سے اظہار محبت میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، اسی طرح سے جب والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، نہیں، تمہیں احسان کرنا ہے۔ کبھی سر جھکا کے بات سن لو، یہ احسان ہو جائے گا، کبھی جا کے ان کے پیر دبا دو، یہ احسان ہو جائے گا، کبھی ان کا کہنا مان لو، یہ احسان ہو جائے گا، کبھی ان کے نام کو سب بلند کر دو، یہ احسان ہو جائے گا، کبھی ان کا سر بلند کر دو، یہ احسان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھنے ہیں بر محمد و آل محمد۔
یہ سب احسان کے طریقے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے احسان کرتے ہیں۔ اور محبت اہل بیت، یہ جو مجلسیں ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کو اہل بیت سے محبت ہے وہ ان کا ذکر کرے گا، اور جو ذکر کرے گا اگر فضائل ہیں تو اسے خوشی ہوگی، اور اگر مصائب ہیں تو جس کو ہم چاہتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے غم میں غم منایا جائے اور اس کی خوشی میں خوش ہوا جائے۔ لہذا جب فضائل ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، جب ان کا ذکر کیا جائے گا تب ہمیں خوشی ہوگی، جب ان کے مصائب ہوں گے تو ہمیں بھی رونا آئے گا کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن اس محبت میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے۔ آج کل کے حالات کے تناظر میں ہمیں بہرحال یاد منانا ہے۔ کس طرح سے یاد منانا ہے؟ اب آپ دیکھیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے حالات ہیں کہ جن کو اس مجلس کو اپنے گھر میں، اپنے عزا خانے میں، اپنے یہاں کرنا تھا وہ وہاں پہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایصال ثواب کر رہے ہیں، یاد منا رہے ہیں۔ اب اس یاد منانے کا طریقہ بدل گیا ہے، اور اسی طرح سے محبت اہل بیت ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ پابندیاں ہوں، لیکن ان پابندیوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اور کتنا سلیقے سے ہم اہل بیت کی یاد منا سکتے ہیں۔ اس یاد میں بھی بد سلیقگی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں سلیقہ نہیں ہوتا ہے وہاں انسان کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے نشانے پر آ جاتا ہے۔ جب دوسروں کے نشانے پہ آتا ہے تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بدنام کرنے کا۔ ہم نام کمانا چاہتے ہیں اور باعث بن جاتے ہیں بدنامی کا۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دینا ہے کہ جس کی وجہ سے عزاداروں پر حرف آئے، جس کی وجہ سے عزاداری پر حرف آئے، جس کی وجہ سے کسی کو کسی اور کو کچھ کہنے کا موقع ملے، بلکہ اس انداز سے محبت کو، اس مودت کا اظہار کیا جائے کہ جو دشمن ہیں، جو ہم پر اعتراض کرنا بھی چاہتے ہیں، انہیں اعتراض کرنے کا موقع نہ مل پائے، اور یاد اہل بیت اسی طرح سے منائی جاتی رہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خداوند عالم نے بعض چیزوں کو بعض جگہ پہ رکھا ہے، اور آپ اگر انہیں کہیں اور تلاش کیجئے گا تو وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وضع اربعا فی اربعہ، کہ خداوند عالم نے 4 چیزوں کو 4 جگہ رکھا ہے، 4 چیزوں کو 4 جگہ رکھا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو وہیں ملیں گی جہاں یہ دوسری 4 چیزیں ہیں۔ اگر یہ دوسری 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو یہ پہلی والی 4 چیزیں بھی نہیں ملنے والی ہیں، کیونکہ جہاں پر خدا نے رکھا ہے یہ چیزیں وہیں ملیں گی، کہیں اور آپ تلاش کیجئے گا تو پھر وہ نہیں ملنے والی۔ اسی لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیز اسے کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، آپ کا تعلق وسیم صاحب کا کوٹ سے ہے، تو اب اگر ہماری طبیعت خراب ہو اور ہم کوٹ چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہم سے یہی کہا جائے گا کہ یہ جج صاحب بھی بیمار ہوتے ہیں تو اسپتال جاتے ہیں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے بلکہ وہاں جائیے جہاں اس کا علاج ہوتا ہے، اور علاج ڈاکٹر کے یہاں ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ چونکہ کورٹ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے لہذا یہاں پر بھی ان کا فیصلہ آخری ہوگا، نہیں، ان کا خود کا آخری فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہاں پر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ خود جاتے ہیں کہیں اور، جو جاننے والا ہے۔ آپ کو اگر اپنے مکان کو بنوانا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، تو وہاں جواب یہ ملے گا کہ دیکھیے یہ جو آپ کی روح کا مکان ہے یعنی جسم، روح سے ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی خاص سروکار نہیں ہے، یہ روح کا کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ جو روح جس جسم میں رہتی ہے، روح کا جو مکان ہے جسم،
اس جسم کو اگر کوئی خرابی ہے تو وہ اس کو صحیح کر لیں گے، لیکن جس مکان میں یہ جسم رہتا ہے اس سے ڈاکٹر صاحب بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اس مکان کو اگر بنوانا ہے تو اب ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ انجینئر کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی یہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کو کہ کون جو ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے اس ضرورت کے اعتبار سے کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ جس کو جتنا زیادہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے معلومات ہوں گی اسی اعتبار سے وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اسی اعتبار سے وہ ہماری مشکلوں کو دور کرے گا۔ بس یہ عام سے لوگ ہیں جن کے علم محدود ہیں، یہ عام سے لوگ ہیں جن کے پاس ہر چیز کا علاج نہیں ہے، لیکن وہ جو خاصان خدا ہیں، وہ جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان کا انداز یہ ہے کہ اگر آپ ان کے در پر چلے جائیے، جسم کا علاج کروانا ہو تو جسم کا علاج ہوگا، روح کا علاج کروانا ہو تو روح کا علاج ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر بھی اس کے بعد یہ جواب نہیں دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم سے سوال نہ کرو، ہمارے پاس تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ یہاں عقیلونی کا نعرہ نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ سلونی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ سلونی اور عقیلونی کے دعووں سے سمجھ لینا چاہیے کہ کون مشکل کشا ہے اور کون مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ اسی منبر رسول سے دو دعوے کیے گئے ہیں۔ منصب ظاہری اعتبار سے دونوں جو دوسرے افراد تھے ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ہم اس منصب کے لائق ہیں، لیکن اس منبر رسول پر آنے کے بعد مولائے کائنات نے سلونی سلونی کہا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے پر جو لوگ آئے تھے وہ ہمیں اسی منبر سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے عقیلونی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ جو قوم سے یہ کہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو وہ قوم کی کبھی ہدایت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہدایت وہی کر سکتا ہے جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ وہ ہر مشکل میں قوم کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور جو آگے کھڑا ہو ہر مشکل میں وہی امام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ لہٰذا ہمیں جس چیز کی تلاش ہو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کہاں ملتی ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت العلم فی تعظیم الاستاذ۔ علم میں برکت کہاں ہے؟ کہا علم میں برکت وہاں ہے جہاں پر استاد کی تعظیم کی جائے۔ علم میں برکت کہاں ہے؟ جہاں استاد کی تعظیم کی جائے۔ دیکھیے آج ہمارے ساتھ یہ شکوہ ہوتا ہے، ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس علم میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس علم میں معنویت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ تقریباً تجارت کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس علم میں نہ اس طرح سے برکت ہو پاتی ہے، نہ اس علم میں اس طرح سے معنویت نظر آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہا جہاں علم میں تم برکت چاہتے ہو وہاں تمہیں استاد کی تعظیم کرنا چاہیے۔ جہاں تعظیم نہیں ہوگی وہاں علم میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور جہاں تعظیم ہوتی ہے وہاں استاد سے جتنی احترام اور تعظیم انسان کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ اور جہاں یہ تعظیم استاد کی نقطۂ کمال پر پہنچ جائے تو پھر وہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں رسول خدا نے ایک باب تعلیم فرمایا اور ہم نے ہر باب سے ہزارہ نئے باب کھول لیے۔ یہ علم میں برکت کی مثال ہے کہ ایک باب تعلیم فرمایا رسول خدا نے اور ہم نے ہر باب سے ہزارہ نئے باب کھول لیے۔ یہ ہزارہ نئے باب وہیں کھلتے ہیں جہاں استاد کی عظمتوں کا اندازہ ہو اور اس کی تعظیم کی جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ایمان کی بقا۔ دیکھیں ہمارے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے بھی آتے ہیں تو یہ ایمان باقی نہیں رہ پاتا ہے زیادہ۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے جو مشکلوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر دین اور ایمان میں ٹکر ہو جائے یا دنیا اور ایمان میں، کیونکہ جہاں دین ہے وہیں ایمان ہے،
اگر ہمیں دنیا سے اور ہمارے دین اور ایمان سے ٹکر ہو جائے تو پھر ہم دنیا کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں اور ایمان کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ لہذا اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا کر لیا جاتا ہے، اور یہ دور حاضر میں ایک عام سی چیز ہے کہ جہاں پر بھی ہو انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایمان سے گزر جاتا ہے۔ ایمان سے گزرنا اس کے لیے بہت مشکل نہیں ہے، سخت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، کہ ایمان کی بقا خدا کی تعظیم کرنے میں ہے۔ جتنا زیادہ خدا کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا جائے گا ایمان اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا خدا کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا جائے گا ہمارے ایمان کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہم ایمان کے درجات کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں ایمان کے اتنے درجے پر فائز ہیں، فلاں ایمان کے اتنے درجے پر فائز ہیں، اس لیے کیونکہ انہیں خدا کی عظمتوں کا اتنا ہی اندازہ ہے۔ جسے خدا کی عظمتوں کا جتنا اندازہ ہے اس کا ایمان بھی اسی معیار کا ہے۔ جس کے یہاں عظمت خداوندی درجہ کمال پر ہے وہاں ایمان بھی درجہ کمال پر ہے۔ جہاں عظمت خداوندی بھی درجہ کمال پر نہیں ہے، پستیوں کا شکار ہے، معرفت میں کمی ہے، وہاں ایمان کے درجات بھی بہت کم رہ جاتے ہیں۔ پھر ایسے شخص سے بہت آسان ہوتا ہے، آپ جب چاہیے اس کے سامنے دنیا پھینک دیجئے، وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے ایسے لوگوں کو رام کرنے کے لیے جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اگر انہیں اپنی بات منوانا ہے تو ان کے سامنے کچھ پیسے پھینک دیے جاتے ہیں، ان کے سامنے دنیاوی منصب پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم جس پارٹی میں ہیں وہ پارٹی بہت ظالم ہے، پارٹی نے ہم سے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں فلاں عہدہ دیے دے رہے ہیں لیکن تم ہمارے خلاف یا ہماری پالیسی کے خلاف کہیں آواز بلند نہیں کرنا۔ تو جہاں ایمان کسی درجے پر فائز ہوتا ہے تو وہ انسان دنیا کے ساتھ سودا نہیں کرتا ہے بلکہ ایسے لوگوں اور ایسی پارٹیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں پر ایمان بہت سستا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی وہ شخص ہے کہ جو ایسے ظالم کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں، میں رسول کا ماننے والا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں، میں کربلا کو ماننے والا ہوں، اپنے آپ کو کربلائی کہتا ہے، لیکن ظالم کے آگے اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا پست تھا کہ چھوٹی سی دنیا کے لیے اس نے ایمان کا سودا کر لیا۔ اب حسین کے خلاف کام ہو رہا ہے لیکن یہ خاموش ہے، رسول کی تعلیمات کے خلاف کام ہو رہا ہے لیکن یہ خاموش ہے، خدا کے اصولوں کے خلاف کام ہو رہا ہے لیکن یہ خاموش ہے، ظالم کی حمایت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ شخص بھی سستا تھا، اس کا ایمان بھی سستا تھا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمیں کربلا کی کتنی معرفت ہے۔ ہمارے دعووں پہ دنیا کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ دنیاوی عدالت میں بھی کسی کے صرف دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں صاحب کا مکان ہمارا مکان ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے اس لیے یہ مکان آپ کا ہے۔ سب یہی کہیں گے کہ کوئی دلیل آپ دیجئے، اور اگر نہیں کہیں گے تو کم سے کم وہ دیکھیں گے ضرور کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہم سے دلیل نہیں بھی مانگتے ہیں اور ہم دلیل نہ دکھا سکیں تو وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے زبردستی اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کربلا والے ہیں، ہم امام حسین والے ہیں، ہم مولائے کائنات والے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے اپنے عمل سے
ہم کوئی ایسا ثبوت نہ پیش کریں جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حسین والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دعووں پر دنیا کو اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ دنیا اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے گی کہ نہیں، یہ حسین والے نہیں ہیں، لہٰذا جب بھی موقع پڑے گا تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ڈرانے کی کوشش کی جائے گی، دھمکانے کی کوشش کی جائے گی، ہمیں خریدنے کی کوشش کی جائے گی، ہم سے سودا بازی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے یہ کربلائی نہیں ہے، یہ حسینی نہیں ہے، کیونکہ جسے پتا ہو کہ یہ حسینی ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو حسین والا ہوتا ہے وہ ذلت کی زندگی نہیں جیتا ہے بلکہ عزت کی موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں کسی کی یاد منائیں گے؟ کیا ضرورت ہے کربلا کے ذکر کرنے کی؟ 1400 سال گزر گئے، کسی نے اگر مان بھی لیں غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے، جس نے غلطی کی تھی اس کی خدا اسے سزا دے گا، لیکن یہ بار بار آپ کربلا کا نام، حسین کا ذکر کیوں لیتے ہیں؟ تو عزیزوں، یہ لوگ اس ذکر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو ظلم کے ایوانوں میں کس طرح سے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو سوئے ہوئے ضمیر کس طرح سے بیدار ہو جایا کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کو کئی بار شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ تاریخ میں ہے متوکل جیسے لوگوں نے جسارت کی، روضے کو ڈھا دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف دیکھا کہ وہیں جس نے امام حسین کے روضے کو ڈھایا ہے وہی ایک سے ایک عالیشان مسجدیں بنوا رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ تم نے حسین کا روضہ ڈھا دیا اور مسجدوں کی تم تعمیر کر رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ جس نے سوال کیا اسے پتا ہے کہ حسین کا کربلا کا اور مسجد کا کتنا گہرا رابطہ ہے۔ وہ کہہ رہا ایسا کیوں ہے کہ تم نے ایک طرف تو امام حسین کا روضہ شہید کر دیا اور دوسری طرف آ کے مسجد، ایک سے ایک مسجدیں تم بنا رہے ہو، تعمیر کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ مسجدوں میں جب لوگ آتے ہیں تو مسجدوں میں آنے کے بعد لوگ عبادتوں میں اس طرح سے اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اگرچہ جو بیدار ہیں ان کی عبادت ایسی نہیں ہوتی کہ پھر انہیں دنیا اور ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہ جاتی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو رات بھر نماز پڑھتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم تو مسجد میں جا کے وقت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم مسجد میں دن بھر عبادت میں گزر بسر کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ مسجد میں جو آتے ہیں یہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حسین کے روضے پہ جاتے ہیں ان کے اندر احساس حریت بیدار ہوتا ہے۔ جہاں پر یہ احساس بیدار ہو کہ نہیں ہمیں ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، لہٰذا وہاں ایسی جگہ ہمارے جیسے حکمرانوں کے لیے صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہم حسین کا روضہ اس لیے گرائیں گے کیونکہ یہاں آ کر لوگ یہ درس لیتے ہیں کہ کس طرح سے ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بس عزیزوں، یہی فرق ہے ان مسجدوں میں جو حسین کے کربلا سے وابستہ ہیں اور ان مسجدوں میں جو حسین کے کربلا سے وابستہ نہیں ہیں۔ جو مسجدیں حسین کی کربلا سے وابستہ ہوتی ہیں، جن مسجدوں میں کربلا کی تحریک زندہ ہوتی ہے، وہاں مسجدوں میں عبادتیں سلاتی نہیں ہیں بلکہ انسان کو جگہ دیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت کیسی ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جس کی صبح اس عالم میں ہو کہ اسے دوسرے مسلمانوں کی کوئی فکر نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کربلا کا کام کیا ہے؟ کربلا نے بیداری پیدا کی ہے، کربلا نے کوشش کی ہے کہ ہمارے سوئے ہوئے سماج کو بیدار کیا جائے۔ لہٰذا جو کربلائی سماج ہوتا ہے
وہاں پر چاہے جیسی بھی عبادت گاہ ہو اس عبادت گاہ میں بیدار کیا جاتا ہے۔ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ انسان صرف سجدے میں سر رکھے رہے، لیکن وقت کا ظالم کیا کہہ رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو آتے اور امام حسین کی مدد کر سکتے تھے، لیکن ایک بہت بڑا فرقہ یہ تھا، اس نے کہا ہمیں جنگ سے کیا لینا دینا ہے، ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے خدا کو یاد کرتے رہیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے اگر حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے تو حسین اسی خدا کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جہاں عبادتیں غفلت کا شکار ہو جائیں وہاں وقت پڑنے پر انسان حسین کا ساتھ نہیں دیتا ہے اور یزید کے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے۔ لہٰذا عبادتوں کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، عبادتیں جگانے کے لیے ہونا چاہیے، سلانے کے لیے نہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، ہم کیوں یاد مناتے ہیں؟ جو گزر گیا ہے اس کا ذکر ہو، اس کا نام لیا جائے، اسے ایصال ثواب کیا جائے۔ بہت سے ذریعے ہیں، تلاوت ہے، جو گزر گیا ہے اس کی نمازیں پڑھی جائیں، جو گزر گیا ہے اس کے روزے رکھے جائیں، جو گزر گیا ہے اس نے اگر قرض لیا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے۔ لیکن ایک بہت اہم ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کربلا والوں کی یاد کے ذریعے انہیں ایصال ثواب کریں۔ کربلا والوں کی یاد کے ذریعے دنیا یہ کہتی ہے کہ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو شاید اس بار اس بات کی بھی خوشی ہو کہ چلو اچھا ہوا مجلسیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہیں، اچھا ہوا جلوس اس طرح سے نہیں نکل رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو مجلسوں اور جلوسوں کے خلاف بدعت کے فتوے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح سے یاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی لوگ ہم دیکھتے ہیں، ابھی دیکھیے گزشتہ دنوں میں 15 اگست کون سا دن ہے؟ کہا یوم جمہوری ہے۔ کون سا دن ہے؟ یوم آزادی ہے۔ کہا یوم آزادی یعنی ہندوستان اس دن آزاد ہوا تھا۔ کہا اگر آزاد ہوا ہندوستان تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کہا جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اب ایسے مقامات پر ہم نے نہیں دیکھا کسی کو کوئی آئے اور یہ کہے کہ نہیں ہم 15 اگست میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں یاد منائی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے وہاں بدعت کا فتویٰ دے دیا تو پھر یقین جانیے کہ ان پر غداری کا فتویٰ آ جائے گا۔ لہٰذا اس الزام سے بچنے کے لیے، اور بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بہت سے وہ مسلمان علماء جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جن مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے ان کا نام لیا جائے۔ ایک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اگر کوئی مسلمان قربانی پیش کر دے تو آپ یہ چاہتے ہیں اس کا نام بھی لیا جائے، اس کی یاد بھی منائی جائے اور ہر سال اس کا ذکر کیا جائے، اور وہ جس نے پورے عالم انسانیت کو بقا دی ہو، جس نے پورے عالم انسانیت کو نجات دی ہو، جس نے دین اسلام کو فتح سے ہمکنار کیا ہو، جس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا ہو، اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بدعت کے فتوے آنے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اسی حوالے سے ایک آخری بات، جن کو تحقیق کرنا ہو تحقیق کر لیں گے، بہرحال کسی کا بیان ہے سنا ہے، کرۂ شمالی کا بڑا تذکرہ رہتا ہے، خاص کر کے جو وہاں کے تانا شاہ ہیں، اور اپنی جو انڈین میڈیا ہے اس پہ کافی جگہ دی جاتی ہے ان کو۔ وہاں اکثر لوگ لامذہب ہیں، یعنی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو خلق کرنے والا ایک مادہ ہے، نیچر۔ مادے نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، نیچر نے خلق کیا ہے، کوئی خدا نہیں۔ اگرچہ اس عقیدے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس دنیا میں آخر میں کیا تھا، جب کچھ نہیں تھا تو کیسے یہ دنیا خلق ہوئی، تو کہتے ہیں آخر میں نیچر وہی مادہ تھا، اس مادے سے یہ دنیا خلق ہوئی۔ تو ان لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہیے
کہ آپ جس مادے کو اس دنیا کا خالق مانتے ہیں، اس کائنات کا، آپ یہ مانتے ہیں کہ اس مادے کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو جس کے پاس عقل و شعور نہ ہو، پہلا سوال تو یہ، جس کے پاس عقل و شعور نہ ہو وہ عقل و شعور والی چیزیں کیسے خلق کرے گا؟ لہذا ہمارا آپ سے اتنا ہی کہنا ہے اور آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ جس مادے کو اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق مانتے ہیں، آپ اس مادے کو مانیے، لیکن اتنا مان لیجئے کہ اس مادے میں عقل بھی ہے اور شعور بھی پایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے مان لیا کہ اس دنیا کا خالق وہ ہے کہ جس کے پاس عقل و شعور پایا جاتا ہے، تو پھر وہی خدا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ اتنا مان لیجئے کہ جو مادہ ہے وہ شعور والا ہے، وہ عقل والا ہے۔ تو وہ ملک جہاں پر خدا کو نہیں مانا جاتا، وہاں کوئی میوزیم ہے جس میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں یادگار رکھی ہوئی، تو کسی صاحب نے نقل کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پیڑ تھا، یعنی جلا ہوا پیڑ، ایک دم کوئلہ ہو گیا تھا، اس پیڑ کے کچھ حصے میوزیم میں رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ میوزیم میں یہ جلا ہوا پیڑ کیوں رکھا ہے؟ کاش میں فلاں جنگ کے موقع پر اس پیڑ کے نیچے ہمارے فوجی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کوئی میزائل یا بم مارا گیا تو وہ بم پیڑ پر لگا، یا وہ میزائل جو کچھ بھی تھا، پیڑ جل گیا، لیکن اس جلے ہوئے پیڑ نے ہمارے فوجیوں کی حفاظت کر لی۔ اس پیڑ کی وجہ سے ہمارے فوجیوں کی جان بچ گئی، لہٰذا ہم نے اس پیڑ کو یادگار کے طور پر رکھا ہے۔ یعنی وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچا لے تو بھلے ہی وہ معمولی سا پیڑ کیوں نہ ہو، جلی ہوئی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اسے یادگار کے طور پر رکھنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں دنیا سے گزارش کرنے دیجئے کہ وہ جس نے پورے عالم انسانیت کو بچایا ہو، جس نے اس بشریت کو بچایا ہو، اگر ہم اس کی یاد مناتے ہیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ ذرا سوچئے کہ کتنی عظیم قربانیاں دے کر اس اسلام کو بچایا گیا ہے۔ ہمارے لیے اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ چلے ہوں گے بتاؤ ہائے عابد کیسے کانٹوں پر، صرف محسوس کرنے والی چیزیں ہیں۔ چلے ہوں گے بتاؤ ہائے عابد کیسے کانٹوں پر، میں ننگے پیر تھا عاشور کو ایک کنکری دیکھی۔ آپ سوچئے، محسوس کریے، ہم لوگ آج کل کے حالات میں اس دور میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ صحرا کتنا گرم تھا، اور اس گرم صحرا پر زنجیر اور رسن میں جکڑے ہوئے لوگوں کا چلنا کتنا سخت تھا۔ بھوکے اور پیاسے لوگوں کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ کس انداز سے ہمارے یہاں ایک موت ہو گئی، لوگ ایصال ثواب کے لیے آج جمع ہو گئے۔ اس شہر میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر بھی ہو رہی ہے کچھ لوگ آ گئے ہیں۔ کس لیے آ گئے ہیں؟ کہ مجلس ہو جائے، جس کے یہاں کی مجلس ہے، جس کے یہاں موت ہوئی ہے، اس کے غم کا، اس کے درد کا مداوا ہو جائے۔ یعنی جہاں کوئی گزر جاتا ہے وہاں آ کر ہمدردی جتائی جاتی ہے۔ لیکن ان ظالموں کا انداز دیکھیے کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور اشقیاء خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ کیا صرف خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے؟ نہیں، خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے، سیدانیوں کی چادریں چھین لی جاتی ہیں۔ کیا اسی پر ظلم کی انتہا ہے؟ نہیں عزیزوں، جب 11 محرم نمودار ہوتی ہے تو ایک بار اس راستے سے گزارا جاتا ہے، گنج شہیداں سے اسیروں کو گزارا گیا۔ ایک طرف اکبر کا لاشا پڑا ہے، ایک طرف قاسم کا پامال لاشا ہے، کہیں علی اصغر کا ننھا سا جنازہ ہے، ارے کہیں پر عباس کا لاشا ہے۔ ان شہداء کے درمیان سے قافلے کو گزارا گیا۔ ایک بار جناب زینب نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا اور مرثیہ پڑھا ہے، اے نانا
ارے آپ کے اوپر تو ملائکہ نے آ کر نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین ہے، ھذا حسین کا مرمل بالدماء، ارے خاک و خون میں غلطہ یہ حسین پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزیزوں، جنازوں کے درمیان سے بیویوں اور بچوں کو گزارا گیا، عجب نہیں کہ سکینہ نے اپنے کو بابا کے لاشے پہ گرا دیا ہو۔ اے بابا، آپ کے بعد میرے تعزیانے لگائے گئے، میرے گوشوارے چھینے گئے، مجھے تماچے لگائے گئے۔ اے بابا، ہمارے خیموں میں آگ لگی، پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ، تجھے ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، جن مرحوم یا جن مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس منعقد کی گئی، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ، جو لوگ بھی بیمار ہیں، خاص کر کے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بار الہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، جو لوگ بھی اس وبائی مرض کے خاص کر کے شکار ہیں، انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ، آنے والے ایام سوگواری کے ایام ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور ان کی عزاداری کے ایام ہیں۔ بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ان سخت حالات میں ہم بہتر طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کر سکیں۔ بار الہ، جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ، ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ، منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غضنفر حسین ابن راحت حسین اور مرحومہ حسن بانو بی بی بنت میر ریاست حسین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔